نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات کریمہ ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے نا سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس صحابہ پر بڑی گراں گزری، بڑی مشکل آیت تھی، وہ بڑے پریشان ہو گئے یہ آیت سن کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ تو ڈر گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے، اللہ کا تو بہت بڑا حق ہے، اللہ کا تو حق یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں اور اللہ کی اس نعمتوں کے بارے میں ذرا بھر بھی گمان ذہن میں نہ آئے۔ حق تو یہ جیسے میرے دوست کا حق ہے کہ میں اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی برائیاں نہ بیان کروں، کہ جہاں میرا کوئی دوست بیٹھا ہو اس کے سامنے مجمع میں اس کی برائیاں بیان کروں، اس کے اندر کوئی برائی ہے تو میں علیحدہ سے بتاؤں، اگر مجھے اس سے کوئی شکوہ ہے تو علیحدہ بیان کروں نا، بندوں میں تو نہ بیان کروں۔ اور اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانی پالوں کہ اللہ نے مجھے کیا دیا یا اللہ کی فلاں نعمت کی میں ناقدری کروں، جبکہ اللہ خود سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اس کی ناشکری کر رہا ہوں، میں اس کے سامنے اس کی بے ادبی کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے خیالات بھی اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کے بھی مالک ہیں، ان چیزوں کا بھی علم رکھتے ہیں جو بھی ہمارے خیال میں بھی نہیں ہیں، جو کوئی دیر بعد آئیں گی نا اللہ وہ بھی جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں کیا خیالات ہیں۔ اللہ تو ایسے خزانوں کے مالک ہیں، ایسے اللہ کو اور اللہ کا جو علم ہے اس کا ہمیں آتا بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ ہمیں ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے۔ تو صحابہ اکرام نے جب اس آیت کو سنا تو وہ گھبرا گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہ اے اللہ کے رسول یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں مرنا، تم کو موت ایسی آئے کہ موت تک اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا۔ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، پریشانی بھی آ جائے تو کہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ایک پریشانی آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے سرخرو فرمائیں گے۔ بیماری آ جائے تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیماری بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس بیماری کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے امر کے بغیر تو بیماری آتی نہیں۔ دیکھنا ایک گھر ہے، اس کے اندر 7 بندے رہتے ہیں، 7 کے لیے ایک ہی کھانا پکتا ہے، 7 کے لیے ایک ہی قسم کا ماحول ہے، ایک ہی قسم کا پانی، ایک ہی قسم کی ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ہم اسپتال لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے جی کیا کھایا، وہ کہتے جی میں نے بھی وہی کھایا تھا جی باقیوں نے کھایا، بھائی مجھے یہ پرابلم ہوگی، اور بڑا لمبا علاج ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا وہ ایک بندہ کیسے بیمار ہو گیا، یہ 2 بندے کیسے بیمار ہو گئے، یا تو سارے بیمار ہوتے یا سارے صحت یاب ہوتے۔ ایک ہی ماحول، ایک ہی غذا، ایک جیسے طرز عمل، ایک جیسے معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک جیسے ماحول میں رہتے ہوئے 2 بندے تو بیمار ہو جاتے ہیں، 9 نہیں بیمار ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کائنات تو ہم چلا رہے ہیں، یہ کائنات کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتہ وہ پانی کا نوالا، جو ہم پانی کا جو گھونٹ ہے جو ہم پیتے ہیں، اور کھانے کا جو نوالا ہم نگلتے ہیں، وہ ہماری سانس کی نالی سے اوپر سے گزر کے جاتا ہے۔ ہر گھونٹ اور ہر نوالا کہاں سے گزرتا ہے؟
سانس کی نالی کے اوپر سے گزرتا ہے. اور کبھی کبھی ہم کھانا کھاتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بے خیالی میں، اگر ایک قطرہ پانی کو اس میں چلا جائے سانس کی نالی میں تو کیا ہم کہتے ہیں جی اچھو لگ گیا، اور بڑا ٹائم لگتا ہے، پورے چہرے کا رنگ ہی سرخ ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے اب جان نکل گئی. اور اگر کھانے کا ذرا بھی چلا جائے باریک ذرا اس سانس کی نالی میں پھر بھی اچھو لگ جاتا ہے. اس وقت تک وہ انسان کھانستا رہتا ہے، کھنکارتا رہتا ہے جب تک وہ ذرا اس میں سے باہر نہیں نکلتا، اور انسان اس کے بعد مزے سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا اس حادثے کے بعد. حالانکہ کوئی ایسا بڑا حادثہ نہیں، وہ گاڑیاں نہیں ٹکرائیں، گھر میں بڑے آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، بس خیال نہیں کیا، بے احتیاطی میں کوئی ایسی بات کی کہ جلدی سے کوئی ذرا نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو تمہاری زندگی ہے نا، تمہاری حیات ہے، اگر ہم اس کے اوپر اپنے فرشتوں کو نہ بٹھائیں تو تمہاری ایک نوالہ کھاتے ہی موت واقع ہو جائے. تم ایک پانی کا گھونٹ پیو اور وہ پانی ادھر چلا جائے تو تمہاری وفات ہی ہو جائے. یہ تو ہم نظام چلا رہے ہیں، ہم نے وہاں فرشتہ بٹھائے ہوئے جو اس پانی کو سانس کی نالی میں نہیں جانے دیتا، جو اس نوالے کو خوراک کی نالی میں نہیں جانے دیتا. وہ کھلی ہے نالی، اس کے اوپر ایک ڈھکن ہے، جیسے ہی نوالا جاتا ہے وہ ڈھکن اوپر آ جاتا ہے، آٹومیٹک ہے وہ، اور کھانا جو ہے وہ سیدھا معدے میں چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی نیچے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ کھل جاتا ہے، ہم اس سے سانس لینے لگ جاتے ہیں. دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں نا. ہم یہ تو نہیں کرتے کہ کھانا کھاتے ہوئے سانس بند کر لیں، دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا آٹومیٹک نظام رکھا ہے کہ اپنے وقت پہ وہ کھلتا ہے لمحے کے لیے، چند لمحات سے زیادہ وہ سانس کی نالی بھی اگر بند ہو جائے تو انسان کی وفات ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا آٹومیٹک وہ نظام بنایا جو لمحوں کے اندر کے حساب سے وہ چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ادھر ہی اس کو روک دیں تمہاری موت واقع ہو جائے. باقی ہم بازار نکلتے ہیں، گھر کے اندر ہم کتنے کام کرتے ہیں، کتنے بجلی کے بٹنوں کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں، اور کئی دفعہ لوگ پنکھا چلاتے وقت ہاتھ لگاتے ہیں اور وفات پا جاتے ہیں کہ جی کرنٹ اس کے اندر آ گیا، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. آپ نے بڑے آرام سے گھر بنایا، اس کے اندر ایک ہیٹر لگایا اور اس کو آن کرنے لگے، پتہ لگا کمرے میں گیس تھی، پورا کمرہ ہی دھماکے چھوڑ گیا. کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں؟ آپ اخباروں میں پڑھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کمرے میں بیچارے گئے اور جناب آگ جلائی اور فوت ہو گئے. ہمارے ایک جنرل صاحب تھے، گرمیوں کے دن تھے اور ان کے کمرے میں ہیٹر ایک لگا ہوا تھا، بند پڑا تھا بڑے سے، ظاہر ہے گرمیوں میں تو کوئی ہیٹر نہیں چلاتا تھا، ہیٹر لگا ہوتا. تو انہوں نے اس کمرے کے اندر اپنے فرنیچر کو پالش کروایا. جو فرنیچر کو پالش کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں نے جب فرنیچر آگے پیچھے کھینچا تو پلاسٹر کا پائپ جو ہیٹر کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ کوئی اتر گیا، اور اترنے سے کیا ہوا، کمرے میں گیس آ گئی. وہ شام کو سیر کر کے آئے اور سگریٹ سلگایا ہوا تھا، اپنے کمرے میں گئے، بس ایسے ہی اندر داخل ہوئے، کمرے میں دھماکہ ہو گیا اور 70% ان کا جسم جل گیا. پھر یہاں پر بہترین علاج معالجے کی سہولتیں تھیں، لیکن غالباً 48 گھنٹے سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہے اور ان کی وفات ہو گئی. یہ ساری چیزیں انہوں نے خود اکٹھی کی تھی، خود گھر بنایا، اس گھر کے اندر خود وہ ہیٹر لگوایا. اس کے لیے بہترین ہیٹر بھی کوئی ایسا آٹومیٹک لے کر آئے کہ جو گیس بند ہو جاتی تھی بند ہو جاتا تھا، لیکن پائپ میں تو کوئی نہیں ایسا آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا تھا. جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں، جب وقت آ جاتا ہے، جب تقدیر آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے حکم پر غالب ہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ غالب علی امرہ، آپ اور میں حکم دیں تو ہو سکتا ہے اس پر عمل ہو، کوئی نہ عمل کرے. کوئی بڑی سی اتھارٹی بھی کو حکم دے ڈالے تو ضروری نہیں ہے اس حکم کو مانے نہ مانے، لوگ نہیں مانتے، وہ بیچارے عمل درآمد بھی نہیں کرا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب حکم دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کن فیکون، وہ نافذ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنا کہہ دینا نافذ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری زندگی تمہارے اختیار میں ہے. تمہاری زندگی کیا ہے، تمہاری حیات کیا ہے، تمہارے اندر ایک روح ہے جو کام کر رہی ہے نا. یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا یسألونک عن الروح، روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل الروح من امر ربی، آپ انہیں بتا دیجئے کہ روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مگر اللہ نے بڑا تھوڑا علم تمہیں اس کا عطا کیا.
اتنا بس علم ہے کہ ہم بندہ گر جاتا ہے، ہاسپٹل لے جاتے ہیں، ڈاکٹر بڑے آلات وغیرہ لگاتا ہے، ٹیسٹ لینے کے بعد کہہ دیتا کہ نہیں یہ فوت ہو چکے ہیں، بس یہ علم ہے ہمارے پاس. ہمارا کتنا علم ہے؟ انتم غیر مدینونها ترجعونها ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیشہ ہی یہی رہنا ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، تو جب فوت ہو جاؤ، روح ایک دفعہ نکل جائے، ترجعونها اس کو ذرا لوٹا کر دکھاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ایک دفعہ روح نکل گئی جسم سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کو تم لوٹا کے دکھا سکو، تم یہ لوٹا نہیں سکتے. جب ایک دفعہ نکل گئی تو بس گئی. ایک دفعہ جب نکل گئی اس کو نکلتے کوئی بھی نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا تو بڑا معمولی علم ہم نے تمہیں عطا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بڑا قلیل علم عطا کیا ہوا ہے. تو ہماری جتنی زندگی ہے، یہ جتنی کائنات ہے، اللہ کے ایک حکم پر منحصر ہے. کس پر منحصر ہے؟ ایک حکم ہے، وہ ہماری زندگی سے نکل جائے، ابھی نکل جائے وہ حکم، اللہ کہہ دے کہ بس اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، تو اس کے لیے کسی دوا کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بندوق کی گولی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بم کی بھی ضرورت نہیں ہے. بندہ بیٹھا بیٹھا ہی فوت ہو جائے گا. کتنے لوگ فوت ہو جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی میرے ساتھ 1 گھنٹہ پہلے بات کی تھی، ہم اکٹھے بازار سے آئے، وہ گھر گئے اور پھر میں نے دوبارہ فون کیا تو انہوں نے کہا وہ بہت ہی ہو گئے جناب. کتنے لوگ ہیں وہ گھر والوں کو کہتے ہیں کھانا بنایا اور خود بیٹھتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کھانا آنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. کتنے بچے ہیں وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچتے، کتنے جوان ہیں وہ بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچتے، اور کتنے بوڑھے ہیں جو اپنے پوتوں کی بھی میت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نہیں ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، ان کا وقت آ چکا ہے. اور جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی اینٹی، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ہم کہتے تھے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں، یہ چیئرمین صاحب ہیں، لیکن جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی نہیں کہتا کہ چیئرمین صاحب آ گئے ہیں. پھر کیا ہم کہتے ہیں؟ میت لے آئے ہیں. پھر کوئی نہیں پوچھتا آ کے کہ چیئرمین صاحب کو کتنے بجے لے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں جنازہ کتنے بجے ان کو اٹھائیں گے. کوئی عہدے کا نام نہیں لیتا. کبھی آپ نے سنا ہے وہ اعلان کرے کہ جی وزیر صاحب کو اتنے بجے جنازے کے لیے لے جایا جائے گا؟ وہ وزارت اس کی ختم ہو چکی ہے بھائی، اس کی چیئرمینی، اس کا عہدہ، اس کا منصب سب ختم ہو چکا ہے. کبھی بھی نہیں کہتے. پہلے وہ آتے تھے، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ جناب وہ لوگ، ایک بندہ بتاتا تھا کہ وہ جناب چیئرمین صاحب اندر داخل ہو گئے، تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے. فلاں عہدیدار جناب داخل ہو گئے، صدر مملکت تشریف لے آئے ہیں جی، تو لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ فوت ہو چکے، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے موت کا، پھر کوئی بھی نہیں کہتا صدر صاحب آ گئے. پھر کہتے ہیں جناب میت جنازہ آ گیا جی، میت کو لے آئے ہیں جناب. اب اس کا سٹیٹس بدل گیا. پہلے اس کا سٹیٹس تھا، پہلے کی پریسیڈنس کے اندر اس کی کوئی حیثیت تھی. اللہ فرماتے اب ہم نے اس کی حیثیت ختم کر دی. اب اس کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. اگر وہ کسی کو پاور آف اٹارنی بھی دے چکے تھے کہ یہ میرا پاور آف اٹارنی، آپ میرے نام پہ یہ کام کر سکتے ہیں، میری وفات ہوتے ہی وہ پاور آف اٹارنی ان افیکٹو ہو جائے گی. آپ بتا دیں گے کہ جناب یہ تو 12 بجے سائن ہوئے جناب، جائیداد ٹرانسفر ہوئی، اور وہ جنہوں نے دیا تھا وہ تو 9 بجے فوت ہو گئے تھے. عدالت تسلیم کر لے گی، وہ 9 بجے والا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے جتنی اس کے بعد ایگزیکیوشن ہوگی وہ ساری انلیگل ڈکلیئر ہو جائیں گی. نہیں وہ جناب 9 بجے تک تو کر سکتے تھے، وہ زندہ تھے. 12 بجے انہوں نے کی، 11 بجے ان کے آرڈر پہ کیسے عمل درآمد ہو؟ وہ تو 9 بجے دنیا میں نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اتنی عارضی دنیا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ جانے والی ہے. اللہ کے ایک حکم کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ اللہ کے ایک حکم اگر تمہاری زندگی سے نکل جائے تو تم زندوں کی بجائے مردوں میں شمار ہوگے. کیا شمار ہوگے؟ مردوں میں شمار ہو جائے گی. تمہاری حیثیت ہی ختم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی. کیسے ختم ہوگی؟ اب تک آپ شوہر تھے خاتون کے، اور وہ خاتون 20 سال سے آپ کے ساتھ رہ رہی، صبح و شام اس نے آپ کے ساتھ گزارا، زندگی کی خوشیاں آپ کے ساتھ گزاری. جیسے ہی آپ فوت ہو گئے، اب آپ اسی خاتون کو جا کے یہ کہ جناب وہ ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے ہیں، شدید بارش ہے باہر، جنازہ ہم کل رکھیں گے. ان کی میت کو آپ کے گھر ہی رکھ دیتے ہیں اپنے کمرے میں، بیڈ روم میں رکھیے جہاں رہتے تھے 20 سال سے. کیا وہ خاتون اجازت دے دی کہ اس کے بیڈ روم کے اندر اس کے میاں کی میت رکھی جائے جہاں وہ اکیلی رہ رہی؟ کبھی بھی نہیں مانے گی. کیا کہ نہیں جناب آپ کمال کرتے ہیں، مجھے ڈر لگے گا. آپ کہیں گے بھائی جب تک ہاتھ پاؤں ہلاتے تھے تو ڈری نہیں اس سے. جب تک وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا تھا، جب تک بولتا تھا، آپ کو کبھی ڈر ہی نہیں لگا. آپ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں مانے گی. اس کے بچوں کو بھی آپ کہیں نا جا کر کہ
بیٹا آپ کے ابو تھے، بڑی پیار سے ہم نے پالا شفقت سے، آپ ان کو فی الحال گھر رکھیں۔ وہ کہیں گے نہیں انکل کچھ اور لوگ بھی بلا لیں، ہم بیڈ روم میں تو قطع نہیں رکھیں گے، باہر کسی کمرے میں رکھ دیں تاکہ لوگ بیٹھے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ جسم سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، ہم سمجھتے رہے ہیں ہمارا اس کا تعلق ہے، لیکن ہمارا تعلق اس کی روح سے تھا۔ دراصل جب تک روح تھی وہ میرے والد تھے، جب تک روح تھی وہ میرے بھائی تھے، جب تک روح تھی وہ میرے بیٹے تھے۔ جب روح نکل گئی اب وہ اجنبی ہو چکے ہیں۔ اب بیسیکلی میری روح پہچان چکی ہے اس کو کہ یار وہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی، اب ان کا مقام کوئی اور ہے، انہیں کسی اور جگہ جانا ہے، چاہے وہ میرے کتنے بھی قریبی کیوں نہ ہو۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ان کو ہفتہ 10 دن ہم گھر میں رکھیں، روز ان کی زیارت ہی کر لیا کریں۔ وہ میرا ایک ایسا بیٹا ہے جس کو دیکھ کے بغیر میری نیند ہی نہیں آتی، لیکن اس کو بھی میں کہوں گا کہ نہیں جی اس کی تدفین کریں، میں گھر نہیں رکھ سکتا اس کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کل تک تو ہماری آنکھوں ہم، جب تک اس کا فون نہیں آتا تھا ہمیں آرام ہی نہیں آتا تھا، جب تک وہ گھر نہیں آتا تھا والدین سوتے ہی نہیں تھے، والدین کھانے ہی نہیں کھاتے تھے، ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، لیکن اب فوت ہو چکا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اس کو گھر میں تو نہیں رکھیں گے۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جب ایسا انجیکشن لگا دیتے ہیں مہینہ تک اس کی ڈیڈ باڈی خراب نہیں ہوگی، آپ کو بچے سے بڑا پیار تھا، مہینے تو رکھیں، خوب دیکھیں اس کو۔ کوئی ہے بندہ جو کہے کہ جی ہم رکھیں گے، کہیں گے یار کمال کرتے ہو بھائی، کون رکھے گا اس کو؟ اس کا باپ اور ماں بھی نہیں رکھنے کو تیار ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر سے وہ اللہ کا حکم نکل چکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کتنے حکم ہمارے ہیں جو تم کو دن کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے کتنے حکم ہیں، یہ جمعے کا حکم ہی دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اذان آ جائے نا جمعے کی، جو پہلی اذان ہوتی ہے، پہلی بات یاد رکھیے جمعے کی اذان ہی ایک ہوتی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ اذان ہو گئی، لوگ اذان سے پہلے آ جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ لوگ گھر سے تیار ہو جاتے تھے اور مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، اذان مسجد میں ہی سنی جاتی تھی، اور جیسی اذان ختم ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے اور اس کے بعد جماعت ہو جاتی۔ ہاں، اور کوئی اگر میرے جیسا بندہ نہیں آیا اس کے لیے حکم یہ تھا قرآن میں، اور آج بھی وہ حکم موجود ہے سورۃ جمعہ میں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب تمہارے کانوں میں جمعے کی اذان کی آواز آ جائے اسی وقت کام کو چھوڑ دو اور مسجد کی طرف لپکو، فَاسْعَوْا، جلدی کرو۔ یہ اس کے لیے حکم ہے جو ابھی تک آیا نہیں ہے، جو آخری جمعے میں آنے والا ہے۔ ورنہ تو حکم کیا ہے کہ امام کے آنے سے پہلے، اذان سے پہلے آپ آ کر بیٹھیے اور انتظار کیجیے تاکہ آپ جمعے کا اجر پا سکیں اللہ کے۔ جمعۃ المبارک کے دن امام سے پہلے مسجد میں آنے کا بہت بڑا اجر ہے، چاہے وہ 5 منٹ ہی پہلے ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ نے جمعے کا حق ادا کیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سید الایام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام فرمایا جمعے کے لیے کہ لوگوں کو کہا کہ جمعے کا غسل واجب ہے بھائی، اور آپ نے فرمایا اس دن صاف ستھرے کپڑے پہنو اور اگر ہو سکے تو خوشبو لگاؤ، کیونکہ آپ تو جمعے کے دن وہاں جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت عطا کی۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کی بڑی فضیلت ہے کہ 70 سال کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف۔ وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کیا مسلمانوں پر کہ رمضان مبارک میں ایک رات آپ کو دے دی، جو تلاش کریں تاک راتوں میں۔ لیکن سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے جو لیلۃ الجمعہ کی رات ہے، جس کو شب جمعہ کی رات کہتے ہیں، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ کہتے ہیں کاش مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جمعے کی رات کی کتنی اللہ نے فضیلت رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت ہر جمعے کو انہیں عطا فرمائی، وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا۔ مومن تو اس رات کو اہتمام کرتا ہے جمعے کا کہ کل جمعہ ہے جی، میں کوشش کروں فجر سے تھوڑا دیر پہلے اٹھ جاؤں اور کم از کم 2 نفل اس دن میں تہجد کی پڑھ لوں، تو اگر وہ نہیں پڑھ سکا تو فجر کی جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھوں، اور نماز پڑھ کر پھر کم از کم میں سورہ کاف کی تلاوت کروں اس دن، اور اگر پوری سورت کاف کی تلاوت نہیں کر سکتا تو سورہ کاف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیت کی تلاوت کروں، اگر دونوں نہیں کر سکتا تو کم از کم پہلی یا دوسری آخری کر لوں، اس پہ 3 منٹ بھی نہیں لگتے 20 آیات کے اوپر۔ 20 آیات کا مطلب ہے 1.5 رکوع، تو 1.5 رکوع میں کتنا ٹائم خرچ ہوتا ہے؟ اس کو سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اور وہ شخص جو ایک دفعہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے بچا لیں گے، فتنوں سے اللہ نجات دے دیں گے۔ کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ اہتمام کیا ہے کہ جب آپ جمعے کے لیے مسجد میں آئیں امام سے پہلے
آ کر 2 نفل پڑھیں تحیت المسجد کے، جو مسجد کے لیے سلام ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے کہا کہ آؤ اس مسجد کا حق ادا کرو، 2 نفل پڑھو. اس کے بعد بیٹھ کے سورہ کاف کی آیات پڑھیں اگر فجر میں نہیں پڑھی. اس کے بعد امام کا انتظار کریں. سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان تھی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان تھی. جب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک آیا تو اب شہر میں بڑی وسعت ہو چکی تھی، شہر پھیل گیا تھا، بے شمار لوگ مدینہ طیبہ میں آ کے آباد ہو گئے. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ جو اذان دی جاتی، لوگ اس اذان کو لے کے جب چلتے تو جب تک مسجد میں پہنچے خطبہ ہی مکمل ہو چکا ہوتا تھا. گھڑیاں تھی نہیں، سپیکر تھے نہیں، تو آپ نے یہ تمام فرمایا. آپ نے کہا کہ ایک اذان پہلے دی جائے جو اعلان ہو جائے کہ اب جمعے کا وقت شروع ہونے والا ہے، جو آج کل دی جاتی ہے 1 بجے سے پہلے 50-55 پہ 12:50 یا 12:55 پہ اذان دی جاتی ہے کہ بھائی جمعے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، تاکہ لوگ آ جائیں اور آ کر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد پھر امام آ جائیں. اور یہ جو ہے درمیان میں یہ اردو کی تقریر ہے، یہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی کیونکہ ایک ہی خطبہ ہوتا تھا. تو یہی علماء نے طے کیا کہ خطبہ وہی پڑھا جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں اذان کے بعد. لیکن یہ فقہاء نے اور علماء نے ائمہ نے یہ طے کیا کہ اس دوران خطبے والی اذان سے پہلے جو بھی امام ہیں وہ قرآن و حدیث کی چند آیات، قرآن کی آیات اور حدیث میں سے کچھ بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہفتہ ہم نے کیسے گزارنا ہے. جمعے کا مقصد یہ ہے ایک ہفتے کا لائحہ عمل تیار کرنا کہ یہ اگلا ہفتہ ہم نے کیسے گزارنا ہے. ہم نے جمعہ سمجھ لیا جی میں جمعہ پڑھنے گیا تھا، پڑھ کر آ گیا، بس یہ تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے بھائی. یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ جی جمعہ تھا تو ہم نے وہاں جمعہ پڑھا اور چل دیے بھائی. امام صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی لوگ آئے ہیں ہم نے جمعہ پڑھا دیا، نہیں یہ نہیں، یہ بات ہی نہیں ہے بھائی. اس کا کوئی مقصد تو تھا، اس کو کانگریگیشنل پریئر کہتے ہیں، ایک کلیکٹیو پریئر ہے پورے علاقے کی کہ اس علاقے کے سارے لوگ وہاں موجود ہوں اس مسجد کے اندر. صرف مسافر کو اجازت دی گئی کہ مسافر اگر نہ پہنچ سکے تو وہ بے شک 2 رکعت پڑھ لے اور اپنا چلتا بنے، اس کے لیے لازم نہیں ہے. اور یہاں پھر خطبہ ان کے لیے لازم کیا گیا کہ وہ جمعے کا خطبہ سنیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس خطبے میں امام ان کو بتائے کہ بھائی آپ نے اگلا ہفتہ کیسے گزارنا ہے، پہلا ہفتہ کیسے گزار دیا آپ نے، ایک لائحہ عمل ان کو دے تاکہ وہ اس ہفتے میں اس لائحہ عمل پہ عمل کریں. اور ان میں سے اگر 10% بھی عمل کریں گے تو ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے گا کہ یار اس 10% میں ہمیں کوئی مشقت ہی نہیں ہوئی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. یہ جو دین مبین ہے نا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، یہ سب سے آسان ترین دین ہے. اللہ نے اس کو آسان ترین بنایا ہے. اس کے لیے کسی کنویں میں الٹا نہیں لٹکنا پڑتا، نہ رات کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ آپ تھک جائیں، نہ کسی پانی میں جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے جو ہم نے کہانیاں سنی وہ فضول کہانی ہے. یہ بڑا سادہ سادہ دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرو اور جب شروع کرو اور تم سمجھو کہ آپ دل اٹھانے لگا ہے ادھر ہی بند کر دو، بس کافی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں رکوع مکمل کروں گا، میں پارہ پڑھوں گا، نہیں. آپ نے فرمایا بس جیسے ہی تم شروع کرو اور تم سمجھ لو کہ بس اب میں نے کافی پڑھ لیا ہے، کوئی اور کوئی بھی کام آپ کے سامنے ہے، طبیعت اس سے سیر ہو گئی ہے تو بس آپ ادھر ہی چھوڑ دیجیے، اگلے دن پھر آگے سے پڑھ. کتنی آسان شریعت ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پانی سے وضو کیا تو طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، مجھے زکام لگا ہوا ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا تو میرا زکام بگڑ جائے گا اور مجھے سر درد بھی ساتھ شروع ہو جائے گا. تو شریعت نے کہہ دیا کہ آپ تیمم کر لیں. بڑی آسانی ہے. ایسی ہم نے حجتیں بنا لی ہو جی یہ فلاں ہو مرنے لگے تو تیمم ہوتا، نہ نہیں، وہ جینے کے لیے تیمم ہے، مرنے کے لیے تیمم کی ضرورت ہی نہیں ہے، ویسے ہی بندہ فوت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم سمجھے کہ طبیعت تمہاری اس موجودہ حالت سے خراب ہو جائے گی تو بس تیمم کر لو. کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو. اللہ کیا غیر حاضر نہ ہو تم. اور فین تولو، ادھر بھی تم منہ کرو گے فسما وجہ اللہ، ادھر ہی اللہ کو پالو گے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں ایسی صورت میں لیٹا ہوا تھا، ایسی حالت تھی کہ منہ قبلہ طرف نہیں کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ رات منہ قبلہ طرف کرو. اللہ تو کہہ رہے ہیں فسما وجہ اللہ، اللہ تو ہر طرف ہے بھائی تم پڑھ لو. ہاں تم صحت مند ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، پھر قبلے کا تعین کرو کہ منہ طرف قبلہ بھی کرو. لیکن وہاں کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. آپ رات کے وقت کسی کے گھر آئے، گھر والوں نے آپ کو کمرہ دے دیا، وہ سو گئے، اب آپ نے نماز پڑھنی ہے،
اور اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار ابھی کس طرف قبلہ ہے. اور یہ نامناسب بات ہے کہ آدھے گھنٹے بعد آپ پھر انہیں جگائیں کہ یار آ کر مجھے قبلہ بتاؤ، یا تو آپ پہلے پوچھ لیتے. اب جس طرف آپ کا دل طبیعت مانے نا کہ یار ادھر قبلہ ہونا چاہیے بس ادھر پڑھ لیجیے، اور آپ نے پڑھ لیا اور صبح آ کر انہوں نے بتایا کہ یار قبلہ تو اس طرف تھا، آپ نے ادھر پڑھا ہے، تو آپ کی نماز ہوگی، لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنا واضح اور اتنا آسان دین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. کوئی دنیا کا دین اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس دین کے اندر اتنی آسانی کسی دین میں نہیں دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بھیجا تاکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں، تاکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ نے صحابہ کو کہا ولا تنفروا، ایسی بات لوگوں کے سامنے نہ کرو کہ لوگ دین سے ہی متنفر ہو جائیں. تم آسانیاں مبشروا، ان کو بشارتیں دو، ان کو دین کی آسانیاں بتاؤ تاکہ اس پر عمل کریں. ایک آدمی کے پاس وقت ہی نہیں، آپ اسے کہیں بھائی آپ مسجد میں تشریف لائیے، 4 فرض ادا کیجیے اور جائیں اپنا کاروبار کریں. آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ لازمی سنتے بیٹھ کے پڑھیں، آپ پڑھیں. ہاں وہ جب فرضوں پر آ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے دل میں ڈال دے گا کہ نہیں یار میں وہاں گیا تھا، وقت بھی تھا، یہاں آ کر میں نے کیا کر لیا، میں کم از کم باقی سنتے بھی پڑھ لیتا. لیکن آپ پہلے فرضوں کی طرف تو اسے متوجہ کریں. آپ پہلے دن ہی 19 رکعتیں پڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ آئے گا ہی نہیں. آپ کیوں متنفر اسے کر رہے ہیں؟ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاکید ہی نہیں فرمائی، ہم اس پر ہمارا زور ہے. تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فاتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تو صحابہ اکرام ڈر گئے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے کہ اللہ سے ہم کیسے ڈریں. اس کے ڈرنے کا حق تو یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں کوئی خیال بھی ایسا نہ لائیں، غلط خیال، کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہ لائیں. کیوں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بدگمانی کر رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ یہ بدنیتی کر رہا ہے، میرا رب تو میں تو اپنے رب کی نگاہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تجھے تاک لگائے بیٹھا. جیسے ایک بچہ ہے نا چلنا شروع کرتا ہے، اس کے والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے. کیونکہ دیکھ رہے ہوتا ہے کہ گرنے لگے تو بھاگ کے پکڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ کیسے چاہیں گے کہ میرا بندہ گمراہ ہو جائے، میرے بندے کو پتہ نہ چلے. وہ بار بار بتاتے ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط خیال ہے آپ کا، یہ نیت ہی آپ کی درست نہیں ہے، آپ کیسے کامیاب ہوں گے، یہ غلط آپ کر رہے ہیں. تو اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض پیش کی گئی کہ یہ تو بڑا سخت حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی. سورۃ غابن میں ایک آیت نازل ہوئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. کتنی بڑی آسانی ہوگی. پہلے حکم تھا جتنا حق ہے، لیکن اللہ بڑے کریم اور رحیم ہیں، اللہ نے حکم دے دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا ڈرو. ہم میں سے ہر آدمی کا جو حساب ہونا ہے وہ ہماری استطاعت کے مطابق ہونا ہے. مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ملک کے اندر جناب سود کا نظام چل رہا تھا تو آپ نے کیوں نہیں روکا. مجھے یہ کہا جائے گا کہ جناب ملک میں چل رہا تھا تو آپ اس میں کیوں شامل ہوئے. مجھے میرے بارے میں پوچھا جائے. میں کہوں جی ملک میں بڑی فحاشی اور بے حیائی تھی، وہ کہیں کہ چلے آپ نے کوشش تو کوئی نہیں کی، لیکن آپ نے اپنے گھر میں روکنے کے لیے کیا کی. آپ تو خود اس کاموں میں دیکھنے میں خود شریک ہوتے تھے. مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا مستطاعتم کہ آپ کی کتنی استطاعت تھی. اپنی ذات کے لیے تو آپ بڑی کوشش کرتے تھے، لیکن کسی کے لیے آپ نے کیا کوشش کی؟ کیا اتنی کوشش کی؟ کیا آپ نے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتے تھے؟ اپنے لیے تو آپ بازار سے بہترین چیز اٹھاتے تھے، لیکن جب گاہ خریدنے آتا تھا وہ بھی آپ کا بھائی تھا، آپ اس کو چیز چن کے خراب دیتے تھے کہ جائے یہ چیز تو نکل جائے. آپ تو مومن ہی نہیں تھے. مومن کی کیا نشانی ہے؟ مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک دکاندار اگر اپنے گاہک کو چھانٹ کے خراب چیز دیتا ہے تو وہ بے ایمان ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے. یہ گاہک کے لیے نہیں ہے، یہ اس گاڑی چلانے والے کے لیے بھی ہے جو چوک میں آ رہا ہے اور رستہ نہیں دے رہا کہ میں پہلے گزر جاؤں، کیونکہ وہ چاہتا ہے میں گزروں. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دوسرے کو رستہ دیں اور اپنے دل میں تسلی رکھیں کہ یار میں مومن ہوں، میرا دل تھا میں گزرتا پہلے، لیکن میں نے اپنے اس بھائی کو حق دیا، ہو سکتا ہے اس بیچارے کو ایمرجنسی ہو، اس کو جانے دیں، میں 2 منٹ بعد چلا جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے یہ ہم نے بعض حکم سمجھ لیے ہیں، یہ دکانداروں کے لیے ہیں صرف، اور ہماری تو دکان ہی نہیں. یہ حکم ہر بندے کے لیے، چاہے وہ پیدل چل رہا ہے، چاہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی پڑوسی ہیں.
اگر میں ایک چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو میں اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کروں؟ اور اگر ہم یہ طے کر لیں صبح و شام کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرتے وقت کہ یار میں اپنے ساتھ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ اس طرح رسپیکٹ کے ساتھ پیش آیا جائے، میرا احترام کیا جائے، تو یار یہ بندہ بھی حقدار ہے، ہر بندہ حقدار ہے اس کا احترام کیا جائے، ہر بلی کا بچہ بھی حقدار ہے کہ اس کے ساتھ شفقت کی جائے، اس کے ساتھ پیار سے پیش آیا جائے، اس کو بگایا نہ جائے، کیوں وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ چاہتے تو ہمیں بلی اور کتا بنا دیتے، اللہ کو پابند تھے ہمیں انسان بنانے کے لیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم بنایا، اللہ نے ہم پر کرم نوازی کی کہ ہمیں انسان بنا دیا۔ اور انسان بنانے کے بعد دوسرا بڑا احسان اللہ نے کیا کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کر دی۔ اگر ہم ہندوستان میں پیدا ہوتے، ہندو ہوتے اور کسی بت کے آگے پوجا کر رہے ہوتے، کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوتے تو سور کھا رہے ہوتے، کسی یہودی کے گھر پیدا ہوتے تو ساری یہودیوں والی خصلتیں ہمارے اندر ہوتی، اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس احسان کا کیا مطالبہ ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ وہ مطالبہ ہم سے کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تو ڈرو۔ اگلا حکم ہے واسمعوا، اللہ کے حکموں کو سنو، جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو توجہ سے سنو، سنو گے تو عمل کرو گے۔ اور کب سنو گے؟ اگر وقت پہ مسجد آؤ گے تو۔ یہ مسجد میں آنا کوئی مسجد نہیں ہے جو آپ آئے بیٹھے ہیں کہ جمعہ جناب ابھی 10 منٹ رہتے ہیں امام آنے والا ہے اور آپ جمعہ پہ چلے گئے، آپ نے کہا جمعہ پڑھ لیا۔ اس جمعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فرض تو ادا ہو گیا لیکن حق نہیں ادا ہوا۔ حق تو ادا ہے واسمعوا کہ سنیے بھائی۔ جب باقی مسجد میں کچھ لوگ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے باقی لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم ایسی فضول دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں، گپ لگاتے رہتے ہیں کہ یار جماعت پونے دو جب کھڑی ہونی ہے، ابھی تو پورا آدھا گھنٹہ پڑا، وہاں پہ جا کر کیا کرنا۔ اس کا مطلب ہمیں اس کی اہمیت کا یہ احساس نہیں ہے کہ یار وہ ہفتے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ ایک آدھے گھنٹے کا موقع دے رہے ہیں اس کتاب اللہ کو سننے کا جو اللہ نے نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ کامل ترین انسان کو جو تحفہ عطا کیا وہ آج ہم نے سننا، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے اپنی اپنی دکانوں پہ جمے بیٹھے اور ہم سب کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا۔ بھائی یہ کدھر سے جمعہ آپ نے پڑھ لیا؟ آپ نے جمعے کا حق نہیں ادا کیا، آپ نے بس منہ پر عمل ہی نہیں کیا، آپ آئے نہیں سننے کے لیے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے استطاعت تمہاری، ہاں میں پھنس گیا کسی جگہ پہنچ نہیں سکا، وہ علیحدہ بات ہے، اس کا مطلب ہے میری استطاعت میں نہیں تھی، میری استطاعت میں نہیں تھی، میں نہیں پہنچا۔ لیکن اگر میری پہنچ میں بھی تھا، وقت بھی تھا، میں نہیں آیا تو قرآن تو کہہ رہا ہے آپ نے وہ تقوی اختیار ہی نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ جس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ما استطعتم واسمعوا، اور اگلا حکم کیا ہے؟ واطیعوا، اطاعت کرو، جو بھی تم حکم سن لو اس کی اطاعت کرو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وانفقوا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یاد رکھیے یہ مال کی محبت جو ہے سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا امتحان ہے۔ انسان کے اندر اگر مال کی محبت آ جائے وہ والدین کو بھی چھوڑ دیتا ہے، والدین کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اولاد کو بھی فارغ کر دیتا ہے، بار میں لکھ دیتا ہے میں اپنی اولاد سے ناراض ہوں، اس کو میں آپ کر رہا ہوں جی، میری جائیداد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے جی، آپ آگ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ اس شخص کی طرف بھی اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اس کی طرف جس نے اپنی بات اولاد سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اولاد کی آخری وقت تک تربیت کرتے رہیے، کوشش کریے، آپ کا ذمہ ہے بس آپ حق ادا کریں، شفقت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ان کی تربیت کرتے رہیں۔ ان کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ خود بھگت لیں گے، اسی دنیا میں بھگتیں گے، مگر آپ تو عذاب سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ کہیں یار یہ بیٹا سنتا ہی نہیں، دفع کرو، میں اس سے بات ہی نہیں کرتا، تو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے، اللہ آپ کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ آخری وقت تک شفقت اور پیار سے دیکھیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری اولاد ہی تابع فرمان ہو، بچے باغی ہو جاتے ہیں، انبیاء کے بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا باغی ہو گیا، جناب یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں نے اپنے 10 بیٹوں نے اپنے 12ویں بیٹے کو کنویں میں پھینک دیا ہلاک کرنے کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ بھی چل گیا کہ بچوں نے دھوکہ دیا، آ کر کہا جی یہ اس کا کرتا ہے، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا تھا۔ آپ نے کہا کیسے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے بھیڑیے تھے کہ کرتا پھاڑا ہی نہیں اور میرا بچہ کھا گئے ہو۔ سمجھ آ گئی ان کو کہ میرے ساتھ دو، انہوں نے کہا کہ تم نے بات بنا لی ہے لیکن میں صبر کروں گا، واللہ المستعان، اللہ پر بھروسہ کروں گا۔ لیکن بچوں سے قطع تلقی نہیں کی کہ کہتے میرے مت ہی نہ لگو، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئے اور اپنے
انہوں نے اپنے بیٹے سے مل بھی لیا. وہاں بھی کہہ سکتے تھے بچوں کو کہ اب نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ, تم نے مجھے 40 سال تم نے مجھے رلایا. وہاں ان بچوں نے کہا, ان بچوں نے جنہوں نے یہ جرم کیا تھا کہ ابا جان ہم سے بڑی غلطی ہوئی, آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی. انہوں نے کہا بالکل, اے میرے بیٹے ہو, اللہ سے تم بھی معافی مانگو, میں بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. یہ ہے پیغمبرانہ اسلوب کہ اگر بچے مل کے ایک بچے کو مارنا بھی چاہیں تو آپ پھر بھی ان کو نہیں نکال سکتے. اللہ نے بیان کر دیا واقعہ ہمارے سامنے. آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بچے سے قطع تلقی ہے, بیوی سے بول چال بند ہے, فلاں کے ساتھ ہمارا آنا جانا نہیں ہے, فلاں رشتہ دار کی ہم شکل نہیں دیکھنا چاہتے, فلاں میں مر گیا تو فلاں کو جنازے کی اطلاع نہیں دینی. بھائی یہ کدھر سے ہم نے بنا لی ساری چیزیں؟ یہ تو اسلام کی ساری سریح خلاف. اور اگر آپ نے قطع تلقی کر لی کسی رشتہ دار سے تو لیلۃ القدر کی رات بھی اگر آپ کو نصیب ہو گئی تو اللہ آپ کا گناہ معاف نہیں کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے رشتہ داروں سے قطع تلقی کر لی اور آپ میدان عرفات میں بھی پہنچ گئے تو وہاں بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہونا بھی ہمیں نہیں چاہیے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال کو کیا کرو, انفقوا خیرا لانفسکم, تم اپنے فائدے کے لیے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور وہ آدمی جو اپنے دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا, جس کے دل میں اتنی وسعت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہونے والا ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا, یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ اللہ کے یہاں جا رہا ہے, تو اللہ کہتے ہیں کیا میں کروں گا, یضاعف لہ یضاعف لکم, اس کو میں تمہارے لیے اضافہ کر دوں گا. آپ نے دنیا میں دیا, میں دنیا میں ہی اضافہ کروں گا. ویغفر لکم, تمہیں معاف کر دوں گا. واللہ شکور حلیم, اللہ بڑے قدردان اور بڑے حلم والے ہیں. اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں, وہ بڑے قدردان ہیں, قدر کریں گے تمہاری. تو یہ آیات کریمہ ہم سے بھائی یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ایک تو ہم جمعے کا حق ادا کریں, وقت پر مسجد تشریف لائیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنیں اور اس ہفتے عمل کرنے کی کوشش کریں, ہر حکم کو غور سے سنیں اور اتنا اللہ سے ڈریں جتنا ڈرنے کی استطاعت ہے. اس کا مطلب ہے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں جتنا آپ کی سکت ہے, اللہ اسی کے مطابق ہم سے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عنایات کی معرفت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ.